بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل میں نیا سیگمنٹ جو ہے، اس میں ہم مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک دعا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ ہے اس وقت پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کے صدر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب خالد سجاد کھوکر صاحب۔ خالد سجاد کھوکر صاحب فوج سے 2005 میں ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ایم ڈی کی حیثیت سے مختلف وقفوں کے ساتھ تقریباً 11 سال انہوں نے خدمات انجام دی۔ بریگیڈیئر کھوکر صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جسے ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ باغ و بہار شخصیت ہے۔ ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا ہو کسی مدد کی وجہ سے، کسی درخواست لے کر، اور انہوں نے اس سے خالی ہاتھ لوٹایا ہو۔ یہ ان کی شخصیت کی واحد پہچان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ایک ہاتھ سے دوسروں کی مدد کرو تو وقت ضرورت سینکڑوں ہاتھ تمہاری مدد کے لیے نکل آئیں گے۔ بریگیڈیئر کھوکر پر یہ بات، یہ قول بالکل صادق آتا ہے، کیونکہ جب بھی انہیں آڑے وقتوں میں کبھی بھی خدا نہ خواستہ جب بھی کسی مشکلات کا سامنا ہوا، بے شمار لوگوں کی دعاؤں کی ان کے لیے اٹھتی رہیں، ان کے ہاتھ دعائیں ان کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ یہ سرخرو ہو کے ہر چیلنج کے بعد کامیابی سے باہر آئے، کامیابی سے نکلے۔ یہی ان کا اعزاز ہے۔ اور اسی وساطت سے بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو اس دعا کے چینل میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ موسیٰ رضا افندی صاحب، اور آپ کے چینل کے باقی لوگوں کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی، آپ نے ایک سوال جو ہے بڑا گہرا بھی کیا ہے اور مشکل بھی کیا ہے۔ تو آپ جیسے پہلے دعا کے بارے میں روز بھی آپ کے چینلوں پہ چیز آتی ہیں، اور آپ نے دعا کے بارے میں کافی کچھ بولا ہے۔ میں تو سمپل ورڈز میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ دھاری تلوار ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن آپ کے لیے مشکل کے ٹائم پہ یہ ایسی استعمال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت بہت بڑی بڑی مشکلات سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ خالی یہ نہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، گھر والے کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کہاں کہاں سے دعا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے بندے کی بھی دعا اس وقت قبول کرتا ہے، اور یہ تلوار اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پھرتی ہے۔ یہ تلوار ہر جگہ پھرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کسی کو نصیب ہو۔ میں نے تو زندگی میں اپنی مشکلات ہی دیکھی ہیں، اور مشکلات سے نکلتے ہوئے میں نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ میرے پہ مشکل آئی ہے۔ زندگی میں لیٹر سٹیج کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 دفعہ نئی زندگی دی ہے۔ اور میرے آپریشن ایک میرا ہوا اس کا لیور کا، جو پورا چینج ہے۔ اس سے پہلے حالات کیا تھے، بعد میں کیا حالات ہوئے، اس سے بعد بہتری اللہ نے دی، اور اس کے بعد جو اور پرابلم آئے، بڑے پرابلم آئے، جس میں میں اپنے آپ سے سمجھتا تھا کہ میں ابھی میرا آگے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کسی نہ کسی نے دعا کی ہے، اور کسی غریب کی بھی لگی ہے یا کسی امیر کی لگی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ اس تلوار نے ایسا کام کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، ہر طرف سے بہتری ہوئی ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ تو میں صرف سمپل ورڈز میں کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے کر جائیں، اور بھول جائیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ میں دعا کو صرف یہ اتنے 4 ورڈز میں کہتا ہوں، اور اللہ نے بہت احسان، بہت مہربانی اس کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے تو میرے دوسرے سوال کا جواب بھی پہلے سوال کے جواب میں ہی دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہماری روایت ہے اور اس پروگرام کا حصہ ہے، اس لیے اب میں واضح طور پر آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر دعاؤں کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ ہے، یہ میں اس چیز کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ غالباً دعاؤں ہی کے وجہ سے آپ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی
کہ ایک ڈوبی ہوئی آرگنائزیشن کو جس کا نام پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھا، آپ نے اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ وہ اپنے پیروں پر نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ وہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی بن گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب آپ یہ بتائیے، واضح طور پر بتائیے کہ دعا کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب؟ سوال آپ نے مطلب بہت ڈیپ کر دیا، اور یہ میرا خیال ہے ٹائم کافی، جتنا ٹائم لے لوں اتنا کم ہے۔ میری پیدائش سے لے کر آج تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ میں یہ بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے اتنا احسان ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی آج تک مشکل نہیں دیکھی۔ ہر کام میرا آٹومیٹکلی ہوتا رہا، لیٹ ہوا، مشکل سے ہوا، یا جس کے لیے میں کوئی بھاگا نہیں کسی کے پاس، اللہ کو صرف رجوع کیا۔ اور یہ دنیا یہ چینل دیکھ رہی ہے، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ذاتی کام کے لیے ان کے پاس گیا ہوں یا میں نے کوئی چیز مانگی ہے۔ کسی اور کے لیے ضرور جاتا ہوں اور وہ میں ایک اپنی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپنی نیت ٹھیک رکھے انسان اور اللہ پہ توکل رکھے، تو میں یہ آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کی مدد کرتی ہے تو یہ دعاؤں کے ساتھ ہے۔ یہ لوگوں کے باہر سے ایفرٹ آتے ہیں، جو بھی ہے اللہ ان کو بھیجتا ہے، اور میری مدد کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو اس نے بھیجا ہے، اور مجھے آسانی سے ہر چیز سے نکلا ہوں۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پہ توکل کرو، ہر چیز کو بھول جاؤ، تو میں تو بھولتا رہا ہوں، تو وہ مجھے نوازتا رہا ہے، اور نواز کے اس نے مجھے آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ اور کہاں وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس آتا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ کیا پدی تو کیا پدی کا شوربہ، میں وہ پدی والا کام ہے زندگی میں، اپنے آپ کو پدی سمجھا، اللہ نے مجھے نوازتا ہی گیا، اور آج وہ چیزوں پہ لے کے آیا جن میں نہ میری کوئی سکت تھی، جہاں جہاں گیا وہاں چیز فلورش کی، اور اللہ نے اپنی اتنی رحمتیں کی۔ تو یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے لے کے آج تک میں نے موج کی ہے۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کام بھی کوئی نہیں کیا، اور کام کے کیے بغیر آج اللہ وہاں لے کے آیا ہوا ہے، اور اس نے عزت دی ہے، اس کا بہت احسان ہے، اور اس کا بہت میں مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر کھوکھر صاحب۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے بریگیڈیئر کھوکھر کے خیالات سے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے اور دعائیں کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں، کہ یہ دعاؤں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر سطح اور ہر مقام پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بریگیڈیئر سر، آپ کا آخر میں بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں صرف ایک چیز بھول گیا تھا، وہ صرف آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں، وہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور باقی میں نے ان کو شامل نہیں کیا، میں کوتاہی کی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ماں باپ کو خوش رکھیں اور زندگی آسان کریں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ والدین جو ہیں انہیں خوش رکھیے، تاکہ ان کی دعائیں تو ہر وقت آپ انہیں خوش نہ بھی رکھیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خوش رکھیں گے تو ان کے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا انشاءاللہ آپ کو سرخرو اور کامیاب اور کامران کرے گی۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔